بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ARYQ ٹی وی پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی سیرت و کردار پہ، حیات طیبہ پہ بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انوکھے جانثار تھے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، مرنا جینا، خوشی غمی صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تھی۔ قربان جاؤں، ان کی زندگی کا مقصد اسلام کی سربلندی تھا۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے تھے۔ وہ مخلوق کا ٹوٹا ہوا تعلق خالق سے جوڑتے تھے، امتی کا ٹوٹا ہوا تعلق نبی سے جوڑتے تھے۔ وہ زینت اسلام تھے، وہ رونق اسلام تھے، وہ مجسم اسلام تھے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اور اسلام نے رونق پائی ہے پیارے نبی کے یاروں سے۔ اور صدیق و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر۔ صدیق و عمر ہیں سمع و بصر، اور عثمان و علی ہیں قلب و جگر۔ حضرت کے ہیں سب منظور نظر، ہو کیوں نہ محبت چاروں سے۔ اور ہیں مرتبے ان کے سب سے بڑے، جو بدر و احد میں جا کر لڑے۔ دنیا میں تجلی پھیلی ہے واللہ انہی ماں پاروں سے۔ اور ادنا سا اشارہ جس کو کیا، سر اس کا قدم پر آ کے گرا۔ کیا داد شجاعت دیتے تھے وہ رنگ بری تلواروں سے۔ اسلام نے رونق پائی ہے پیارے نبی کے یاروں سے۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں الحمدللہ وہ شخصیت جن کو میں علوم صحابہ پر انسائکلوپیڈیا کہوں تو یقیناً وہ سچ ہوگا، اور بڑی عمیق اور گہری نظر رکھتے ہیں، حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کو۔ شکریہ جناب، بہت ناظرین گرامی قدر، آج کے پروگرام میں حسب سابق آج بھی ہم نے اس عظیم صحابی رسول پر بات کرنی ہے جسے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سید المسلمین قرار دیا، جو امام القرہ ہیں، اور قربان جاؤں جن کی عظمت یہ ہے کہ جن کا نام لے کر رب کائنات اپنے حبیب سے فرمائیں، اے میرے حبیب میرے ابی بن کعب کو میرا کلام سناؤ۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت سے پہلے دار اسلام میں داخل ہوئے، اور سن 12 نبوی کے اندر 12 صحابہ غلاموں کے ساتھ وہ 12ویں والے آقا تاجدار نبوت کی بارگاہ میں وہ سرکار کے اقدس پر بیعت ہوئے، غلامی مصطفیٰ میں آئے، اور غزوہ بدر سے لے کر تمام غزوات میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ رہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب آپ نے نماز تراویح کا اہتمام کیا تو حضور کی امت کا امام مصلی پر انہوں نے امام القرہ اور سید المسلمین جناب سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ جی مفتی صاحب، قرآن کا اور ابی بن کعب کا گہرا تعلق ہے، اس بھی آپ نے پہلے پروگرام پہ بات کی، میں چاہتا ہوں اس تعلق کو اور زیادہ ہم مضبوط کریں۔ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت انٹرو آپ نے پیش کیا، مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جی، وہ ممتاز ہستی ہیں، وہ محترم شخصیت ہیں سبحان اللہ، جن کا تعارف اللہ کا کلام ہے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے۔ حضور کے کسی صحابی کا تعارف کوئی وصف بنا، جی کسی کا تعارف کوئی حوالہ بنا، سبحان اللہ، کسی کا تعارف کوئی خوبی بنی، جی کسی کا تعارف کوئی کمال بنا، سبحان اللہ، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا تعارف قرآن اور صاحب قرآن سے ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، تلاوت قرآن کے لیے، تعلم قرآن کے لیے، اور تعلیم قرآن کے لیے آپ براہ راست رب العالمین کا انتخاب ہیں۔
اللہ اکبر، کیا خوبصورت جملہ ہے جی، سبحان اللہ اللہ، تبارک و تعالیٰ نے خود چنا ہے آپ واہ کو، واہ واہ، رب منتخب کائنات کیا، کے انتخاب، رب العالمین کا انتخاب ہے۔ اور وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں، آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا، جی، نام لے کر کہا گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا خوش بختی ہے اور کیا خوش نصیبی ہے کہ آسمانوں سے حضرت ابی بن کعب کا نام آیا، جبریل لے کے آئے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ ابی کو قرآن پڑھائیے، قرآن سکھائیے۔ جی، میرے آقا نے بتا دیا۔ سبحان اللہ، جب بتایا تو حضرت ابی بن کعب فوراً مچل کے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا ہاں تمہارا نام آیا ہے۔ جی، تو اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی شادمانی کی، کیا کیفیت تھی ان کی مسرت کی اور ان کی خوشی کی۔ وہ اتنے مسرور تھے کہ سنبھالے نہ جا رہے تھے کہ میرا آسمانوں سے نام آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، بس میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بنے، براہ راست قرآن معلم قرآن سے پڑھا، براہ راست قرآن صاحب قرآن سے پڑھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، براہ راست قرآن محبت وحی سے پڑھا۔ جی، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب منور پر قرآن 23 سال کا عرصہ نازل ہوتا رہا، نجمن نجمن جی، واہ واہ، نازل ہوتا رہا، یہ ربط 23 سال محبوب اور محب کے درمیان اس کلام کی صورت میں تھا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ سبحان اللہ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ یہ ربط کیسا تھا اور تکون کیسی تھی اور ٹرائکا کیسا تھا جی، کہ اس کلام کو نازل کرنے والا وہ رب العالمین، لانے والا روح الامین، سبحان اللہ، اور وصول فرمانے والا رحمت للعالمین، کیا کہنے، سبحان اور اللہ، زبان ہے عربی مبین۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اس زبان میں یہ کلام نازل ہو رہا تھا۔ جی، تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خاص شاگردی میں لے لیا، سبحان اللہ، شرف تلمذ دے دیا انہیں۔ جی، آقا کے ساتھ رہتے، قرآن پڑھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن انہیں سکھلاتے، حضور قرآن سنتے۔ جی، حضرت ابی سے حضور دور فرمایا کرتے تھے، سبحان ماہ اللہ، رمضان المبارک میں دور کرتے، اور آقا حضرت ابی پڑھ رہے ہوتے، حضور چھپ کے سننا شروع کر دیتے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرماتے تھے کہ اگر کسی نے قرآن پڑھنا ہو، سیکھنا ہو تو وہ میرے ابی سے سیکھے، واہ واہ، تلاوت سننی ہو تو ابی کی سنو۔ سبحان اللہ، امت کا وہ قاری جس کے قرآن کی تلاوت خود اللہ کا پیارا محبوب ذوق و شوق سے سنا کرتا تھا، سبحان وہ اللہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ واہ عنہ۔ واہ واہ واہ، اب یہ پچھلے پروگرام کی کچھ جھلکیاں، ہائی لائٹس جی، ہم نے پیش کی ہیں، کچھ نئی باتیں، اس سے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ، پھر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ فیض لیا، اس صفت کے مظہر بنے، قرآن سے اتنا تعلق مضبوط ہو گیا کہ آپ کا حوالہ ہی قرآن بن گیا، تو بس حضرت ابی بن کعب نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی خدمت قرآن کے لیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ساری زندگی سبحان اللہ، آپ نے خدمت قرآن کے لیے وقف کر دی، قرآن پڑھاتے رہے، جی، پہلے قرآن پڑھتے رہے، پھر قرآن پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارے ناظرین خوش ہوں گے سبحان اللہ، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن اللہ اکبر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ، اساتین امت، اللہ اکبر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، آپ حیران ہوں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ وہ شاگرد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بنے کہ پھر ان کے شاگرد کیسے کیسے لوگ بنے، جی، وہ استاذ کن کے ٹھہرے،
ان کے حلقہ درس میں فاروق اعظم بیٹھتے ہیں، ابو ہریرہ بیٹھتے ہیں، انس بن مالک بیٹھتے ہیں، واہ واہ، عبادہ بن صامت بیٹھتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری بیٹھتے ہیں، حضرت ابن عباس بیٹھتے ہیں، اور آپ نے قرآن پڑھانا جو شروع کیا، جی حضرت طفیل بن عمرو دوسی بڑے جلیل القدر صحابی اور بڑے مشہور ایمان افروز واقعات ہیں ان کی سبحان حیات اللہ، سبحان طیبہ اللہ۔ کے، تو انہوں نے بھی قرآن حضرت ابی بن کعب سے پڑھا۔ جی اچھا، آپ کی ڈیوٹی لگ گئی تھی، ایک ایرانی صحابی تھے صاحب رسول، فارس سے آئے، اسلام قبول کیا، تو ادھر کی زبان تھی، ان کو اجمی کہا جاتا، غیر عرب تھے وہ، تو زبان اتنی کلیئر نہیں تھی، جی اس کے اندر اتنی کلیریفیکیشن نہیں تھی، صحیح۔ اتنی سلاست اور روانی نہیں تھی جتنی حجاز کے رہنے والے لوگوں میں اور عرب صحابہ میں تھی عربی زبان کے حوالے سے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی اختیار کی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جی حضرت ابی انہیں قرآن پڑھاتے رہے، جب پہنچے نا قرآن کی آیت پر اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، طعام الاثیم، جی تو یہ اثیم کا لفظ صحیح ان کی زبان پہ نہیں چڑھتا تھا، صحیح وہ اس کو کہہ دیتے تھے طعام الیتیم۔ صحیح حضرت ابی بن کعب نے بڑی کوشش کی، بڑی ٹرائی کی یہ ان کی زبان پر جاری کرنے کے لیے، لیکن بالآخر کامیاب نہ ہوئے تو انہیں لے کے معلم کائنات کی بارگاہ میں آ گئے، اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوتا ہے نا جی، جی۔ روٹین ہے کہ ہم بھی اسی شعبے سے وابستہ ہیں، درس و تدریس سے، تو ہم سے اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، لا حل ہو گیا ہو، کوئی مقام درس واہ واہ، اگر تلامذہ کو ہم نہ سمجھا سکیں، ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو پھر ہم اپنے استاذ کے پاس لے جاتے ہیں کہ استاد جی اب آپ اس کو سمجھا دیں۔ واہ واہ واہ، ایسے ہی۔ تو حضرت ابی انہیں لے کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ، تو پھر وہ طعام الیتیم پڑھنے لگے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو طعام الظالم، طعام الاثیم ہے نا، اثیم کا معنی گناہگار، ظالم کا معنی ظلم کرنے والا، جی طعام الظالم، تو انہوں نے بغیر رکاوٹ کے برجستہ ادا کر آسانی کے ساتھ ادا کر دیا۔ تو صحیح۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ قصداً ایسا نہیں کر رہے، وگرنہ تو طعام الظالم بھی نہ چڑھتا، جی وگرنہ تو یہاں بھی یتیم لے آتے، تو اسیم زبان پہ نہیں چڑھ رہا۔ تو اس وقت میرے آقا کہ یہ ہے جو حکمت ہے اور استاذ کا جو منصب ہے اور معلم کا جو منصب ہے۔ سبحان اللہ، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ابی جاؤ لے جاؤ، محنت کرتے رہو، سٹرگل کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، اس کی زبان پہ چڑھ گیا تو ویل اینڈ گڈ ہے، جی نہ چڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں تیرا اجر کہیں نہیں جائے گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بلکہ حدیث بھی گواہ ہے کہ اگر بآسانی تلفظ اگر ادا ہو جائے تو ایک درجہ ثواب ملتا ہے، اور جناب اگر محنت کرنی پڑے تو رب کائنات دوہرا اجر عطا کرتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ بات بھی قابل غور ہے، بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کا نام مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور اگر بندہ قرآن پڑھے تو اس کا نام رب کریم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رب کائنات نے آپ کو کیا عظمتوں کے تاج قرآن کے عطا فرمائے تھے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی آپ سے سوال کیا کرتے تھے۔ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں آپ نے ایک مجلس مشاورت بپا کی، اور آپ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو صحابہ نے جو تجیہات ان کے ذہن میں تھی بیان کی۔ پھر آخر میں آپ نے پوچھا کہ ابی بن کعب، آپ سے بڑھ کر قرآن کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، بتائیں تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اگر خاردار جھاڑیوں سے اس راستے سے گزرے تو وہ کیسے گزرتا ہے؟ وہ اپنے دامن کو بچا بچا کے گزرتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا بھی خاردار جھاڑیاں ہیں، ترغیبات ہیں، کہیں نفس امارہ، کہیں جناب نفس کی خواہشات ہیں، کہیں حسن ہے، کہیں مال و زر ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو بندہ پھونک پھونک کے قدم رکھے، بچا بچا کے چلے، تو فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ سے سوال کیا کرتے تھے، اور پھر مصلی امامت پہ بھی کھڑا کیا۔ دور خلافت کے اندر آپ کی کیا خدمات ہیں مفتی صاحب؟ بے شک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اتھارٹی مانا جاتا تھا جی قرآن کے حوالے سے، لہٰذا ایسے ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن حکیم کی کوئی بھی خدمت کی جا رہی ہو، کسی حوالے سے قرآن پر کام کیا جا رہا ہو، صحیح،
تو حضرت ابی بن کعب وہاں موجود نہ ہوں یا ان کی خدمات حاصل نہ کی گئی ہوں یا ان کو بائی پاس کیا گیا ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دور رسالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حضور آپ سے صحابہ آپ سے پوچھتے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو دور صدیقی خلافت راشدہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ترتیب قرآن اور تدوین قرآن کا بیڑا اٹھایا اور اس حوالے سے آپ نے یہ کام کرنا شروع کیا اور مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد جب فائنل ہو گیا، اور کام کا آغاز کیا تو ایک جماعت آپ نے ترتیب دی جو اس کام کا، چونکہ یہ کام اتنا اہم تھا، جی اتنا سینسٹیو کام تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ قرآن پاک مختلف جگہوں پر موجود تھا، کہیں پتوں پہ لکھا ہوتا تھا، کہیں چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھا ہوتا تھا، سینوں میں محفوظ تھا، تو ایک جگہ پر مصحف کی صورت کے اندر موجود نہ تھا۔ جی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خدمت سر انجام دی کہ اس کو ترتیب دے دیا جائے صحیح۔ اور اس کی تدوین کر دی جائے، تو ایک جماعت مقرر کی اور اس جماعت کا امیر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبحان مقرر اللہ، کی۔ کیا کہنے۔ تو آپ حضرت ابی بن کعب بولتے جاتے، لکھواتے جاتے اور صحابہ لکھتے جاتے، سبحان اللہ۔ جہاں کہیں اختلاف ہوتا اسے کثرت رائے سے، اتفاق رائے سے حل کر لیتے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے اس کے تو بہت سارے واقعات ہیں، جی اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ صحیح۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی آپ کو اپنی مجلس شورا کا ممبر بنایا ہوا تھا، علمی مجلس کا ممبر بنایا ہوا تھا۔ کوئی علمی کام خاص طور پر قرآن کے حوالے سے حضرت ابی بن کعب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا، اور حضرت فاروق اعظم آپ کو بے حد احترام دیتے، ان کی بارگاہ میں ان کی قدر و منزلت بہت زیادہ تھی، ان کی اصابت رائے کو اور ان کی اتھارٹی کو وہ تسلیم کرتے، اہمیت دیتے۔ جی لیکن اس کے باوجود حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم کو کبھی بھی دینی علمی مسئلے میں کوئی رعایت نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ بے شمار معاملات میں آیات کے حوالے سے فاروق اعظم کے ساتھ آپ کا اختلاف رہا، علمی اختلاف اکثر اوقات ہوتا رہا، وہ ہم بعد میں چل کے اور بیان آپ کرتے ڈٹ ہیں۔ جاتے تھے۔ آپ ڈٹ جاتے تھے، فاروق اعظم کے سامنے آپ جی قائم ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے اس میں دلچسپ اور ایمان افروز جملے ہیں صحیح۔ جو حضرت ابی بن کعب کی زبان سے نکلے۔ دور عثمانی کے اندر جو بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا گیا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف بھی اس حوالے سے آپ کا جو امتیازی وصف ہے، دو وصف بہت مشہور ہیں، جی ایک کامل الحیاء والایمان واہ واہ واہ، اور دوسرا جامع القرآن۔ بے شک بے شک۔ تو عثمان غنی کا تذکرہ ہے اور جمع قرآن کا ذکر نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ جمع قرآن کا اب چونکہ قراءات مختلف تھی، وہی بات کہ قراءات کا اختلاف ہوتا تھا، جو ہم کہہ رہے ہیں کہ صحابہ فاروق اعظم کے ساتھ آپ کا تو قراءات مختلف تھی، جی تو مختلف صحابہ کی قراءات مختلف تھی تو ان کا اختلاف ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا کہ مصحف قرآنی کو ایک قراءت پہ جمع کیا، صحابہ اکرام کو اکٹھا کر کے، اور آپ دیکھ رہے تھے چونکہ جس طرف دور جا رہا ہے اس کی بہت اشد ضرورت ہے، اور امت کی آسانی کے لیے یہ بہت زیادہ۔ قراءت کے اختلاف کا جہاں تک تعلق ہے، جی خود حیات مصطفیٰ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آیت کی قراءت پر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضور کی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات میں آپ تشریف فرما تھے، تو حضرت ابی بن کعب کچھ اور طریقے سے پڑھتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود ان کا تعارف بھی علم ہے، بے شک بے شک علم ہے، مجتہد اور فقیہ صحابی ہیں، اور استاذ صحابہ میں استاذ ہیں، بے شک بے شک۔ تو ان کا تعارف بھی علم تھا، وہ اور طریقے سے پڑھتے تھے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، یہ بات میں مکمل کرنے سے پہلے بھی آپ کو ایک بڑی ایمان افروز بات سناتا ہوں، بسم اللہ۔ بڑی دلچسپ بات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں تھوڑا سا چڑچڑا پن بھی تھا، جلد آپ غصے میں بھی آ جاتے تھے، جلال میں آپ، کچھ لوگوں کا ہوتا ہے طبیعت کے میں، وہ آیا کیوں تھا، یہ بات بڑی ایمان افروز، وہ چڑچڑا پن آیا کیسے تھا؟ وہ ایسے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، حضرت ابی بن کعب بھی تشریف فرمائیں، تو کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا ابی و امی، یہ فرمائیے کہ یہ جو مومنین کو، مسلمانوں کو، جی آپ کے غلاموں کو یہ جو تکالیف پہنچتی ہیں، مختلف بیماریاں، صحیح۔ اذیتیں،
تو ان کا ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے ہم فوراً ناشکری پہ آ جاتے ہیں جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوں، جب کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ابتلا آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، فوراً ہم سوچنے لگتے ہیں اور شکوہ کرنے لگتے ہیں، اپنے اعمال کا بھی جائزہ نہیں لیتے، جی ناشکری پہ اتر آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو جو تکلیف، جو اذیت، جو بیماری پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی بلکہ مفتی صاحب، کریم آقا کے الفاظ یہ ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ کانٹا بھی چبھے تو ہے۔ یہ وہ اگلی اس کا اسی بھی روایت کے آگے ابھی میں واہ جا واہ، رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، تو اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا چھوٹی سی تکلیف بھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تم سبحان چھوٹی تکلیف کی بات کرتے ہو، میرے امتی کو کانٹا بھی چبھے واہ 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 واہ، تو وہ بھی اس کی کسی خطا اور کسی گناہ اور غلطی کا کفارہ بنتی ہے۔ بے شک، بے جب شک، یہ بات سنی نا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے، عشق دیکھیے، واہ واہ، محبت دیکھیے، حضور کی زبان پر جو ہے کیسا اعتماد، بھروسہ اور اعتماد ہے، واہ واہ، تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ پھر میں درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے بیماری رکھنا، سبحان اللہ، اللہ مجھے بیماری میں مبتلا رکھنا، سوائے اس کے کہ میں نماز پڑھ سکوں، روزہ رکھ سکوں، حج کر سکوں، جہاد میں شریک، اتنی کی ہمت اور طاقت مجھے دے دینا، لیکن کامل صحت میری اب خواہش نہیں ہے، کیا کچھ کہنے، نہ کچھ بیماری، کچھ نہ کچھ تکلیف مجھے رہے جی تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ بنتی رہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں یہ سبحان دعا اللہ، قبول ہو گئی اور حضرت ابی بن کعب کو اکثر بخار رہتا تھا، جی ہلکا بخار رہتا تھا۔ تو وہ جب اس کیفیت میں بندہ رہتا ہے تو اس کی برداشت کم ہو جاتی ہے، پھر خاص طور پر ادروائز بندہ کوئی مزاج کے خلاف بھی بات ہو تو بندہ جانے دیتا ہے اس کو، صحیح، کوئی اگر تھوڑی سی غلط بات بھی کہہ دے تو بندہ کہتا ہے، لیکن جب اس طرح کی کیفیت ہو پھر وہ ڈٹ جاتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے اور ہر بات کا محاسبہ اور احتساب کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ جی تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہوا اختلاف صحیح، آیت کی قرات کے حوالے سے، تو دونوں نے آپس میں جب دیکھا کہ حل نہیں ہوا تو دونوں آ گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، حضور سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ جی عبداللہ بن مسعود اس طرح تلاوت کر رہے ہیں، ابی بن کعب نے کہا میں اس طرح پڑھتا ہوں۔ حضور نے دونوں سے جب سنا نا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ اچھا چونکہ قرات کا اختلاف تھا، روایت کا اختلاف تھا، تو میں دونوں ٹھیک پڑھ رہے ہیں، آپ کا تو شعبہ ہے، مجھ جی سے بہتر سمجھتے ہیں آپ صحیح، قرات کو۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا، تھوڑا سا وہی طبیعت والی بات عرض کیا کہ آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹھیک ہو جائیں، یا میں ٹھیک ہوں یا وہ ٹھیک ہے؟ جی عرض تو کر دیا لیکن مان خیال آیا کہ میں نے کس بارگاہ میں یہ کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس کیفیت بدل گئی، طبیعت پہ وہ گرانی ہوئی مزاج پہ کہ کپ کپی طاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اتھرو جاری ہو گئے کہ میں نے کیا کہہ دیا اور آقا کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا ہے۔ جب حضور نے فرما دیا دونوں ٹھیک ہے تو بس ختم ہو جانی چاہیے تھی واہ بات۔ واہ واہ، تو جب یہ کیفیت کپ کپی کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، حضور بھانپ گئے کہ میرے ابی کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے یوسی کی ندامت کا اللہ احساس ہے۔ اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں واہ، دعا کی کہ یا اللہ میرے ابی سے اس اضطراب کو دور کر دے۔ اللہ اکبر، کیا میرے کہنے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سبحان کی تو حضرت ابی بن کعب کا اضطراب ختم ہو گیا، سکینہ اور سکون کی کیفیت طاری ہو گئی، اطمینان قلب ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی اسی خدمت کے اندر رہے۔ آپ نے یہ کہا کہ صحابہ اکرام کے دور میں، دور صدیقی میں بھی خدمت قرآن میں، واہ واہ، دور فاروقی میں بھی خدمت قرآن میں، اور دور عثمانی کے اندر بھی خدمت قرآن میں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو پھر اس قدر اہمیت دی کہ اکثر سید المسلمین، سید القراء کہا کرتے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ من اراد القرآن فلیات ابی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرمایا جو قرآن چاہتا ہے
قرآن لینا چاہتا ہے، جی، قرآن سیکھنا چاہتا ہے، واہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے سبحان اللہ، تو وہ ابی بن کعب کے پاس آ جائے۔ سبحان اللہ، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ جملہ عرض کر کے آپ بریک کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، جی، حضرت ابی بن کعب، حضرت فاروق اعظم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام میں قضا کے حوالے سے حضرت علی ابن ابی طالب سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں ہے، بے شک، اور بے شک۔ قرات اور قرآن کے حوالے سے ابی بن کعب سے بڑی اتھارٹی کوئی نہیں۔ کیا کہنے مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، جن کے بابت میرے کریم آقا خود فرمائیں اگر قرآن سیکھنا ہے تو ابی بن کعب سے سیکھو۔ قلب و روح کو منور رکھیں ذکر مصطفیٰ سے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت بڑی علمی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما۔ قرآن کی محبت کے حوالے سے، قرآن کی عظمت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور صحابہ کرام کے اندر جو قرآن کی محبت تھی وہ ترجیحات میں سب سے آگے نظر آتی ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے گا کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو قرب تھا وہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا، اور قرآن سے آپ کی محبت یہ تھی کہ عشرہ مبشرہ میں اکثر لوگ جو ہیں جو دار اسلام میں آئے وہ دعوت صدیقیت پر دار اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ کا طرح امتیاز یہ تھا کہ جب آپ مکہ کی سرزمین میں حرم کعبہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے، کفار و مشرکین قرآن سنتے تو وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتے۔ مشرکین پریشان ہو گئے، وہ کہنے لگے کہ صدیق یا تو قرآن پڑھنا چھوڑ دو یا مکہ چھوڑ دو۔ ناظرین محترم، یہ جملہ توجہ سے دل کے کانوں سے سنیے گا، تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کہ میں مکہ تو چھوڑ سکتا ہوں، رب کا قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑ جائے، کہ مفتی صاحب ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑ جائے، صاحب قرآن سے جڑ جائے۔ بسم اللہ جی بے شک، ہماری جو کامیابی ہے، کامرانی ہے، وہ اسی کے اندر ہے بے شک کہ ہم اسوہ رسول کو اپنا لیں اور صحیفہ انقلاب کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں حرز جاں بنا لیں۔ جی، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید ہماری فلاح کا، ہماری کامیابی کا، ہمارے عروج کا، ہماری دنیا اور آخرت کا ضامن ہے، اللہ، اور یہ ایک کمپلیٹ ضابطہ حیات ہے۔ یہ محض کتاب ثواب نہیں ہے، کتاب انقلاب ہے۔ بے شک، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، جی، حکمت او لا یزالست قدیم، نوع ان سارا قیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت بات اقبال نے کیا بات؟ کہی ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب زندہ و تابندہ ہے تو وہ صرف قرآن پاک ہے۔ بے شک، کہا ہر کتاب کا فکر، ہر کتاب کے فکر اور فلسفہ ایک نہ ایک دن وہ آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ اپنی موت مر جاتا ہے، جتنی انٹرسٹنگ بک ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ اسے 2 3 4 5 بار پڑھیں گے تو اس کے بعد بوریت کا شکار ہو جائیں گے، اکتا جائیں گے، اور ایک دور آ جائے گا کہ وہ لوگ کہیں گے یہ جب جس دور کی باتیں لکھی ہوئی ہے آج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ریلیونسی نہیں ہے اس کی۔ جی، اقبال کہتے ہیں ہر دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ اور ہر آنے والے زمانے کے ساتھ اپ ڈیٹ اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر نازل ہونے والی آخری آسمانی الہام کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید ہے۔ بے شک، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزالست قدیم۔ اور مفتی صاحب جو آپ نے فرمایا کہ یہ زندہ و جاوید معجزہ ہے، جی جی، اور اس کی نص قرآنی سے بھی گواہی ملتی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ رب کائنات نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہوا ہے۔ جی بے شک ایسا ہی ہے۔ اور اقبال نے اس ربائی کے آخر میں یہ کہا کہ نوع انسان پیام آخری، جی، کہ اب انسانیت کے نام آسمانوں سے اور کوئی پیغام نہیں آئے گا۔ نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، انبیاء اور رسول کی آمد کا سلسلہ تکمیل پذیر ہو گیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا محل تکمیل پذیر ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور خاتم النبیین بن کے تشریف لائے۔ بے شک، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بے شک، نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہوگا۔ یہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لا ریب، یہ صبح قیامت تک اب دور میرے مصطفیٰ کا دور ہے۔
بے شک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور ان کے غلاموں کے تذکروں کا دور ہے. اب حضور کی نعت پڑھی جائے گی, حضور کا کلمہ پڑھا جائے گا, تو اسی کتاب سے صبح قیامت تک ہمیں رہنمائی ملے گی. اس سے تعلق جن لوگوں نے جوڑا ہے, اب ہمارے پاس اتنا ٹائم اس وقت نہیں ہے چونکہ ابھی 2-3 باتیں اس حوالے سے کرنی ہیں. تاریخ اسلام کے اندر ایسے ایسے بطل جلیل گزرے ہیں اللہ کہ جنہوں نے دنیا جہاں کے ہر مسئلے کا حل قرآن کو کھول کے نکالا ہے, قرآن سے ڈھونڈا ہے, جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیا تھا رشتہ. اور آج بھی ہم سے بڑھ کر اس کتاب پر ریسرچ وہ مغربی دنیا میں ہوتی ہے. جی اس کتاب کے سنہری اصولوں کو وہ اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اپلائی کرتے ہیں. ہم صرف اس کو برکت کے لیے اور ثواب کے لیے ہم نے سمجھ لیا. واپس آ جائیے, جو بات میں نے کہی تھی, ہمارا آخری پروگرام ہے حضرت ابی بن کعب پر, کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کا قرات کے معاملات پر اختلاف ہوتا رہتا تھا. اب اس کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے, کیا درس ہے, کتنا بڑا پیغام ہے کہ فاروق اعظم جیسی ہستی جن کے روب و دبدبا کا ایسا یعنی ضرب المثل بن گیا, بے شک جن کے روب و دبدبا کا عالم یہ ہو کہ ابلیس بھی راستہ چھوڑ جائے, زمین پہ درہ ماریں اور کہیں کہ زمین جنبش کیوں کر رہی ہے, کیا عمر نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا. اللہ اکبر. جو ہوا کو حکم دیں, آگ کو حکم دیں, جن کے ہاتھ کا رکا نیل کی تہہ سے ٹکرائے تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر نیل جاری ہو جائے, اور اس وقت سے جاری ہو آج تک بند ہونے کا نام نہ لے, جسارت نہ کر سکے, جن کا پیغام کیسر و کسرا کے محلات میں جائے تو زلزلہ طاری ہو جائے. ایسا عمر, روب, دبدبا, جلال, وجاہت اور پھر سلطنت, 26 لاکھ مربع میل, آدھی دنیا کا حکمران عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی حوالے سے جہاں کہیں بھی بات ہوتی تو سٹینڈ لے جاتے اور گرفت کرتے, اپنے موقف پر ڈٹ جاتے. فاروق اعظم کو کبھی رعایت اس لیے نہیں دی کہ وہ چونکہ میری قدر و منزلت کرتے ہیں, میرا اعزاز اور اکرام کرتے ہیں, وہ مجھے پروٹوکول دیتے ہیں, لہٰذا میں انہیں کوئی رعایتی نمبر دے دوں نہ. یہ ہمارے لیے سبق تھا, آج کے اہل علم کے لیے, آج کے جو مصاحبین ہیں حکمرانوں کے, کہ جن پر نوازشات ہو جائیں پھر ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں حق کہنے سے. بے شک وہ پھر انہیں حق کہنے کا یارہ نہیں رہتا, زبان ساتھ نہیں دیتی. لیکن آئین جواں مرداں حق گوئیو بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی. ہر دور میں ایسے اہل حق رہے ہیں جنہوں نے حق کا علم سر بلند رکھا ہے اور کلمہ حق بلند کرتے رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم ایسی بات, یعنی بات ہم علمی اختلاف کی بات کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, اس نے آیت پڑھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اب یہ آیا کریمہ ہمارے موضوع سے ویسے متعلق ہے, صحابہ اکرام کے بارے میں, صحابہ اور تابعین کے بارے میں. اب ان کے لیے مجدہ جہاں فضا یہ ہوا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, بے شک بے شک اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی. فاروق اعظم نے جب یہ سنی نا, اتنی بڑی بات تھی, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ کہاں سے سنی ہے تم نے, یہ آیت کہاں ہے, ہم نے تو نہیں پڑھی, میں نے تو نہیں سنی. تو انہوں نے عرض کیا جی کہ میں نے تو حضرت ابی بن کعب سے پڑھی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. حضرت ابی بن کعب نے مجھے پڑھائی ہے. فاروق اعظم نے بندے کو بھیجا کہ حضرت ابی بن کعب کو بلا کے لاؤ. واہ واہ واہ. حضرت ابی بن کعب حاضر ہو گئے, حاضر دربار خلافت ہو گئے, فاروق اعظم کی بارگاہ میں آ گئے. تو فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ آیت آپ نے ان کو پڑھائی ہے, کہاں ہے یہ؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ یہ قرآن میں, یہ آیت میں نے خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. سبحان اللہ. فاروق اعظم چونکہ 3 دفعہ تصدیق چاہتے تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ شہادت کا نصاب پورا ہو جائے, تو دوبارہ پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے آقا کریم کی زبان فیض ترجمان سے سنی ہے. جب تیسری بار پوچھا نا, تو حضرت ابی بن کعب جلال میں آ گئے. جی. اور جلال میں آ کے فرمایا
کہ اللہ نے یہ آیت جبریل پر نازل کی، جبریل نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر نازل کی، اور حضور نے مجھے بتائی ہے، اور اللہ نے یہ آیت نازل کرتے ہوئے نہ خطاب سے مشورہ کیا نہ خطاب کے بیٹے سے مشورہ کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں حضرت ابی بن کعب کو چونکہ وثوق تھا، جی، رسوخ تھا، اپنے علم پر پورا اعتماد تھا، کانفیڈنس تھا، کسی حوالے سے کوئی تردد نہیں تھا، کسی حوالے سے کوئی شائبہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اس پر ایسے موقف اختیار کیا، جی، ایسا سالڈ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ نہیں سوچا کہ میرے سامنے کون ہے۔ یہ ہے ایک عالم ربانی کی شان، واہ، یہ ہے ایک ولی کامل کا مقام، سبحان اللہ، یہ ہے ایک مصلح امت کی ڈیوٹی، جی، وہ یوں سر انجام دے۔ اگر اس طرح کے لوگ امت میں ہر دور میں رہیں اور حکمرانوں کے مشیر ایسے لوگ ہوں تو پھر کبھی بھی وہ رائے راست نہیں ہٹ سکتے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، وہ شام سے ایک جماعت کو لے کے آئے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی میں دینے کے لیے۔ جی، تو وہ آئے اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا۔ ان میں سے ایک شخص کہیں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک آیت اس نے پڑھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی۔ تو آپ نے فرمایا، جس طرح وہ پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا یہ آیت تم نے کس سے پڑھی ہے، کس سے سیکھی ہے؟ تو کہا جی میں نے حضرت ابی بن کعب سے سیکھی ہے۔ صحیح، تو فاروق اعظم نے بھیجا بندہ کہ حضرت ابی بن کعب کو بلایا جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب اس وقت اپنے اونٹ کو چارہ دے رہے تھے، آستینیں چڑھائی ہوئی تھی۔ تو جب بندہ گیا، پیغام گیا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس لیے بلایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ایک آیت کے حوالے سے کچھ اختلاف ہوا ہے، واہ تو واہ، آپ سے تصدیق کروانی ہے، آپ کو اس لیے بلایا۔ انہیں پھر جلال آ گیا، اسی طرح آ گئے، ہاتھ میں چارہ لیا ہوا ہے، جی۔ آستینیں چڑھائی ہوئی ہیں، اور فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ ہاں جی بتائیے۔ اس میں مفتی صاحب یہ بھی بات بھی تو نظر آتی ہے نا، ترجیحات دیکھیں، سب کچھ چھوڑ دیا سب کچھ رب کے قرآن بڑی کے اہم لیے۔ بات، بڑی واہ اہم واہ چیز آپ نے نوٹ کی ہے واہ واہ واہ، کہ یعنی انہوں نے اس وقت یہ ایسا نہیں کیا جی، کہ میں اپنا کام کر کے آؤں گا۔ ایک تو اطاعت امیر کا کیا جذبہ تھا، کیا کہنے، یعنی جہاں کلمہ حق بلند کرتے ہیں وہاں اطاعت امیر دیکھ لیں، جی، اور پھر دوسرا ترجیح دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا چونکہ قرآن کا معاملہ ہے، واہ واہ، میری ساری مصروفیات غیر اہم ہیں قرآن کے مقابلے میں۔ صحیح، تو فوراً دوڑے ہوئے آ گئے، فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آیت آپ نے سکھلائی ہے؟ کہا ہاں جی میں نے پڑھائی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ وہاں حضرت زید بن ثابت بیٹھے تھے، فاروق اعظم نے کہا آپ پڑھیے، انہوں نے پڑھی، تو حضرت فاروق اعظم نے زید بن ثابت کی تائید کی۔ حضرت ابی بن کعب پھر جلال میں آ گئے اور کہا میں اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لے رہا تھا، اے فاروق اعظم جب آپ بقی کے بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوتے تھے، اس لیے قرآن پر سند اور اتھارٹی میں ہی ہوں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین محترم، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ترہ امتیاز قرأت قرآن تھا، اور آج بھی آخری پیغام یہی ہے، اگر آج ہم کامیابی چاہتے ہیں اور جناب سر بلندی چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کامیابی چاہتے ہو تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔